خلوص عشق و محبت کا جام لایا ہوں، بسد خلوص بسد احترام آیا ہوں، قبول کیجیے تحفہ بڑا انوکھا ہے، میں آپ کے واسطے تازہ سلام لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری آنکھیں اس نورانی چہرے والے نوجوان حضرات سے وقت پڑتی ہے تو میں آپ سے ویلکم کرنا چاہوں گا کہ آپ کم سے کم صاحب گھر نے اتنا خرچ کیا ہے، یہ پنڈال یہ بڑی پنکھوں میں سجایا، کم سے کم آپ یہاں پر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ بہت اچھے انسان ہیں۔ بہرحال آج کے فہرست میں اور آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ مجمع، آج کی شب، آج کی رات، آج کی شام، عالیجہ جناب مظلوم صاحب نے اپنے دفتر نیک کے متعلق یعنی شادی خانہ آبادی کے موقع پر جس نے مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا ہے، دور و دراز سے آئے ہوئے علماء کرام و مفتیان اعظام، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی علی حسین صاحب کی بلا دامت برکاتہ، ہندوستان کا بہت بڑا ایک خطیب ہے، وہ آپ کے پردیار مقدس وادی صحرا بھٹہ ٹولہ کی سرزمین پر رونے کے روز ہیں۔ بعد ہوئے حضرت علامہ مولانا تنویر رضا صاحب کی دامت برکاتہ، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب کی بلا وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور دیگر علماء کرام ہیں جو آج اس نورانی بزم خانے میں بڑے بڑے علماء کرام اس منبر نور پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ ان علماء کی زیارت کیجئے، اور نبی کا بھی فرمان ہے کہ یہ مہمان رسول بھی ہیں اور وارثین بھی ہیں، اور جہاں پر اللہ اس کے رسول کے ایک مقدس قلعے بن کر اس منبر ناز پر رونق افروز ہیں۔ ہم لوگ بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اس نورانی چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وقت، یہ لمحے، یہ میسر بار بار نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی آبادی اور اس سے بڑے علماء کرام یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ میں ان تمام کا تہ دل سے ویلکم اور شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس بھٹہ ٹولہ کی زمین پر آ کر کے اس فضل سخن آوری کو، اس زمین کو رونق افروز کیا ہے۔ بہرحال اس مجلس کا آغاز اس پوتر پاک کلام مقدس سے آغاز ہو چکا ہے، جس کتاب کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ بہت بابرکت والی کتاب سے اس مجلس پاک کا آغاز ہو چکا ہے۔ حمد خدا کے بعد حمد رسول کی ایک خوبصورت آواز کے مالک جو آپ لوگوں کے سامنے رونے کے خوش اور مدھوی آواز میں اپنی گفتگو اور اپنی چاشنی مٹھاس سے ہم تمام لوگوں کے دلوں کو منور و مسرہ فرما رہے ہیں۔ دل یوں چاہتا تھا کہ یوں کہتے رہے اور ہم آپ سنتے رہے، لیکن وقت کی قلت دامن ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام اس منبر ناز پر رونے کے افروز ہیں۔ آج ہر ایک کی فصاحت و بلاغت والی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے، کسی کی تقریر میں بلبل بھی ہوگی، کسی کی تقریر میں چہل بھی ہوگی، کسی تقریر میں فصاحت و بلاغت ہوگی۔ ہر دنیا کے روانیہ اور قرآن اور سفر صالحین کے ایک مخصوص سے قلعہ آپ کے سامنے رونے کے افروز کرنے والے ہیں۔ بس تمام محلے والے سے گزارش ہے، اگر آپ لوگوں نے ان مہمان رسول کو بلایا ہے، آپ ان کے ادب و احترام کے لیے کم سے کم اپنے گھروں کو چھوڑ کر، نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر آج اس منبر نور پر ایک خطیب کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے، جن کی سننے کے بعد دل میں چاشنی اور مٹھاس پیدا ہو جائے گی، جنہیں سننے کے بعد دل میں بے قراری کی ایک چاشنی پیدا ہو جائے گی، جنہیں دیکھنے کے بعد اور جس کو سننے کے بعد یوں چاہے گا کہ جو چلے گئے دل کو چھوڑ کے آخر کیا بات تھی، تھوڑی دیر اور گنگنا دیتے باقی ساری رات تھی، سوچتے ہو پرساد کہاں سے لاؤں گا، ان کی جیسی ملتی آواز کہاں سے لاؤں گا، لوگوں نے تو تاج محل کو بنوا دیا ضرور، اور میں ان سب کے لیے ممتاز کے لحاظ کہاں سے لاؤں گا۔ یہ بڑے شخصیت جو آپ کے منبر نور پر ہے، ان کا اتنا ایک بڑا مقام ہے، اتنی بڑی منزلت ہے، اتنا بڑا موقع مقام پر فائز کیا ہے، جس کو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، یہ علماء جو میرے وارثین ہیں، یہ علماء آپ کے قدم بوجھ پر جہاں بھی کوئی بھی مصیبتیں آتی ہیں، اس کی بارگاہ میں مراد اپنے آنکھوں کو دستک دیتے ہیں، اور اس پریشانیوں پر لبیک کھڑے ہو کر کے ان تمام پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے آنا پسند کرتے ہیں۔ جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی علی حسین صاحب کی بلا دامت برکاتہ اپنے گھروں سے چل کر اور آپ کے اس وادی مقدس صحرا یعنی بھٹہ ٹولہ کی زمین پر رونے کے افروز ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام
کرام یہاں پر رونے کے افروز بس آپ لوگوں کو کمی ہے جو چلے گئے ہیں دل کو توڑ کے آخر آپ بھی آئیے تاکہ سننے والے بھی آپ کو سنائے اور رونے والے کو بھی مزہ آئے. آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں, جب آپ مجھے دیکھیں گے پھر مجھے بولنے میں مزہ آئے گا. کم سے کم ایک بار حسین کے نام پر اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرائیے اور کہیے یا حسین. ہاتھوں کو اٹھا دیجیے کم سے کم. حسین کے نام پر امام کربلا کی زمین پر امام حسین کے ساتھی کتنے تھے لیکن سب امام حسین کی محبت میں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا. امام حسین سامنے ہے, اپنے بھتیجوں کو قربان کر دیا. امام حسین سامنے ہے, اپنے بھانجوں کو قربان کر دیا. امام حسین سامنے ہے. بیٹی بہک رہی ہے, ہو رہی ہے, ایک طرف بہن سکھیاں لیتی ہے لیکن کربلا کی زمین آج بھی گواہ ہے. اور فرماتے ہیں امام حسین یزیدو جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک میرا چاہنے والا کسی منبر پہ میرا نام لیتا ہوا رہے گا, چاہے وہ بچے ہو چاہے وہ جوان ہو. اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے ہر بچے کے زبان پر یہی ہوتی ہے, چلتے تھے چار سال سے والے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے برچو والے حسین پر, یہ دکھ نبی کی گود کے والے حسین پر. رات کو بہت بڑے سعادت مند ہے ہم سب. امام حسین کا وہ مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے جہاں پر ظلم و ستم کی بھی چلتی تھی, جس پر لگتا تھا جہاں پر امام حسین کے گردنوں پر بھالے بھی چلتے تھے. امام حسین صبر کر رہے ہیں. یزید امام حسین کے جسم پر نہ جانے کتنے خنجر چلائے ہیں لیکن وہ ابھی بھی اپنے آپ کو صبر کے تحمل آپ کے پیغام نصرت دے کر اور لوگوں کو پیغام دے دیا ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کو سائے میں نمازیں اشکارا ہوتی ہے تلواروں کو سائے میں, مگر اس شاخ اپنی جان کی کمائی پرواہ نہیں کرتے. خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں رہتے. تو آپ امام حسین کے ماننے والے ہیں, یقیناً ہم اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہونی چاہیے. کربلا کی زمین کو بھی دیکھیے اور میدان محشر کو بھی دیکھیے کہ وہاں پر منظر بھی ہوگی امام حسین آپ کی کرسی سے حال کی وہاں پر کھڑے ہونے. ہم اور آپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج اس منبر نور پر ایک سے ایک خطیب شعلہ بار, ایک سے ہندوستان کا فنکار کو آپ کی بارگاہ میں آج جناب مظلوم صاحب نے آپ کے رونے کے اسٹیج کیا ہے. بس آپ لوگ آئیے اور ان کی خوبصورت ترنم آواز کو سنیے اور سننے کے بعد یہ آواز لگے کہ شاید کوئی ڈھول اپنے گھروں میں آواز دیتی ہے. بن بن کی لہر ہے, آسمانوں کا ترنم ہے, پائلوں کی کھنک ہے, بادلوں کی گرج ہے, بجلیوں کی چمک ہے, تمام رونقیں بہار ہے. اور وہ منبر نور پر خوبصورت آواز کے مالک ہیں جنہیں ہم اور آپ جانتے بھی ہیں, جن کو پہچانتے بھی ہیں, جن کے آواز میں کوئل کی کوک بھی ہے, بلبل کی چہک بھی ہے, آبشاروں کا ترنم ہے, پائلوں کی کھنک ہے. وہ بھی ابھی کچھ ہی دیر ہی ابھی منبر نور پر جلوہ افروز ہے, ان کا بھی ویلکم اور سواگت کرتے ہوئے بس آئیے بڑی تیزی کے ساتھ بہت اطمینان و سکون کے ساتھ آپ دل جمعی کے ساتھ آپ اس منبر نور پر ایک سے ایک خطبہ کو آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا چاہوں گا. اور سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں ایک شعر کہوں گا, اور شعر کہنے سے پہلے کم سے کم سبحان اللہ کہہ دیجیے. بول دیجیے سبحان اللہ. کرم کا سلسلہ ذروں سے کہکشاں تک ہے, کرم کا سلسلہ ذروں سے کہکشاں تک ہے, نوازش میرے آقا کی زمین سے آسماں تک ہے. کرم کا سلسلہ ذروں سے کہکشاں تک ہے, نوازش میرے آقا کی زمین سے آسماں تک ہے. گلابوں کی مہک محدود ہے باغ تک لیکن میرے نبی کی خوشبو مکی سے لامکاں تک ہے. وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. تلاوت کر کلام پاک کی خود پتہ چل جائے گا محمد کون ہے, اس کا پتہ خود قرآن دے دے گا. تلاوت کر کلام پاک کی خود پتہ چل جائے گا محمد کون ہے, اس کا پتہ خود قرآن دے دے گا. اور کسی شاعر نے لکھا تھا کہ مدینہ خطے عرش اعلیٰ معلوم ہوتا ہے, وہاں کا ذرہ ذرہ کیمیا معلوم ہوتا ہے. وہ تنہا ہے مگر روشن کی ہے سارے جہان کو, یہ صورت بھی گلاب مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے. وہ تنہا ہے مگر روشن کی ہے سارے جہان کو, یہ صورت بھی غلام مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے. وہ صورت بھی نبی کی بارگاہ میں گریزاری کرتے ہیں, زمین بھی نبی کی بارگاہ میں گریزاری کرتے ہیں, پیر و شجر و حجر سب نبی کی بارگاہ میں گریزاری کرتے ہیں. وہ تو جانے دیجیے ایک پتھر بھی نبی کی بارگاہ میں ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہیں. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. بہرحال وقت بہت کم ہے اور بڑے بڑے علماء کرام کا آپ کی سماعتوں کی تحریر کرنے جاؤں گا. اس سے پہلے کہ خوبصورت فنکار کو میں آپ کی بارگاہ میں آواز دینے جا رہا ہوں, جن کی چشنائیاں, جس کی رنگ و مٹھاس, جن کی بوئے ترنم, جن کا شکل و گلے اٹھا, جن کی آواز مہک گلے ہوگا افشان, جن کی ترنم کا ایک ایک لفظ و لہجہ آسمان سے باتیں کرتی ہے, جن کی گفتگو سے ایک معیار بلندیت کو پہچانی جاتی ہے, جن کی گفتگو فنکار سے مومنوں کی دلوں میں شان
हो जाया करती है। उन्हीं फनकार को मैं आपकी बारगाह में आवाज देने जा रहा हूँ, जिनसे मोहतरम मेरे मकाम, मेरे साथी मोहतरम हाफिज बुखारी अब्दुल मन्नान साहब की बला दामत बरकातहू है। उनके आरिज़ा में एक शेर मैं पेश करना चाहूंगा, और वो शेर ये है कि दिलों में रंग भरे हैं, बादलों बाहर चले हैं, सब आ गए हैं, अब सिर्फ तेरा इंतजार है। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर, वो नारे रिसाले से कर लिया जाए। नारे तकबीर, जोर से बोलिए नारे तकबीर। आप लोग ऐसे बैठे, लगता है किसी मस्जिद में नहीं बैठे, किसी राजनीति की बात में बैठे हैं। जहाँ पर अगर राजनीति की बात होती है, सारे लोग बोलते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सबको बोलने का अधिकार है। ये तो मिंबरे रसूल है। आप नबी के नाम पर एक बार अपने हाथों को फिजाओं में लहरा करके कहिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नबी के असमत में लब कुशाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, शफीए महशर से बेवफाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। लिबासों में वो चमक दमक, देखने में लगे मलक, मगर दिल में छुपी बुराई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हाफिज बुखारी अब्दुल मन्नान।